ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم لا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الذين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل جو ہم نے آخری سبق پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے ایک یوم قیامت آخرت کے دن کا ایک منظر پیش کیا تھا، اور وہ منظر تھا کہ یبل سلم ہو گئے ہو کہ جب چاروں طرف سے مجرم جو ہیں وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے اور کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوگا، اور ہکے بکے رہ جائیں گے کہ یہ قیامت کا منظر جو ہے یہ تو کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس دن جتنے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک تھے یا ان کے سفارشی جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، وہ سب ہستیاں ان سے چھن جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے ایک ایسا دن وقتان بشرکائہم، اور وہ شرک کے اور جن کے ساتھ وہ جو ان کو اپنا شریک ٹھہراتے تھے جن کو وہ ان سے انکاری کر دیں گے کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہے کون، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروہ بنا دیے۔ اور کون کون سا گروہ؟ کہ ایک ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے، اور ایک بدکاروں کا مجرمین کا گروہ۔ دنیا کے اندر بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس بار بار ابو جہل اور دوسرے سرداران قریش آتے تھے کہ کچھ مل جل کے کام چلا لیں، لیکن وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں، ہر چیز تخلیق اللہ کی ہے، عمل اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کسی میں کوئی کمال ہے تو وہ صاحب کمال جو ہے اس کا کوئی کمال نہیں، کمال اس کا ہے جس نے یہ کمال پیدا کیا ہے۔ زمین سے اگر کوئی رویدگی ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، خالق الاسباب کون ہے؟ کون ہے گٹھلی کے دانے کو بیج کو پھاڑ کے پودے بناتا ہے؟ کون ہے زمین و آسمان کا خالق؟ کون ہے تمہارا اپنا خالق؟ یہ اللہ دعوے فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس دن کی جو کیفیت ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفریق ہو جائے گی۔ ایک گروہ ان کا ہوگا جو ایمان والے صالح ہوں گے، اور ایک وہ مجرمین کا گروہ ہوگا۔ پہلے شخص سے لے کے آخر تک، قیامت کے آخری دن تک جو انسان پیدا ہوگا وہ سب جو ایمان والے ہوں گے وہ ایک گروہ ہوں گے، ایک امت ہوں گے، اور وہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہوں گے، کافر جتنے بھی بدکار ہوں گے، کافر ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھٹلانے والے ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان کا ایک گروہ ہوگا۔ بس دنیا کے اندر دو ہی گروہ ہوگا، ایک نیکوں کا، تابع داروں کا، اطیع اللہ و اطیع رسول کرنے والوں کا، اور ایک جو ہے وہ منکرین کا۔ یہ دو گروہ ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اب وہ دوسرا گروہ ہے اس کی ایک تصویر کشی
اللہ فرماتے ہیں پہلے گروہ کی تصویر کشی تو وہ فرما دی تھی کل، اب الذین آمنوا وعملوا الصالحات فہم روضۃ یحبرون، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، نیک عمل کرنا تو مذاق نہیں، اس نے اس برف کے بارک پانی کے اندر جو لوگ وضو کرتے ہیں یا جو برفانی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جو وضو کرتے ہیں اور پھر بار بار وضو کی جن کو حاجت رہتی ہے ان کی کیفیت دیکھیں، وہ اس لیے وضو کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہو، ایک دن موت آنی ہے اور یہ جتنے اسباب ہیں سب پٹ جانے ہیں، کوئی اسباب باقی نہیں رہتا، صرف اللہ کے دربار میں ہم پیش ہوں گے اور خیری جرا اور شری جرا کا ہمیں ساتھ دیں۔ وہ وضو کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے، کیا میرے صاحب ذرا بتاؤ کہ اگر ایک شخص ہے اس کے سامنے، اس کے گھر کے سامنے صاف اور شفاف منزہ بالکل مشق صاف پانی کی، نتھرے ہوئے پانی کی نہر بہتی ہے اور اس میں وہ دن کے اندر 5 دفعہ نہاتا ہے، تو کیا اس کے اوپر تو میل کجائے باقی رہ جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت تو ایسی ہے کہ کوئی رہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ جو 5 دفعہ وضو کرتا ہے اللہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس کو سب کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں کچھ ایسے تھوڑی وضو ہو جاتا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے۔ لائٹ آ تو نہیں گئی؟ لائٹ گئی؟ یہی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے ان کو میں روضۃ یحبرون، اور ان کو ایک ایسے مقام ایسے باغ میں رکھوں گا کہ جس کی لذائذ اور لذت جو ہے، جس کی شان اور شوکت جو ہے وہ عجیب و غریب ہوگی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں یا وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، تو کیا یہ کیفیت جو ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو روضۃ یحبرون، میں ایسے باغات میں ان کو رکھوں گا کہ جن کے اندر یہ خوش و خرم ہوں گے اور ان کی نظریں جو ٹھنڈک ان کو ملے گی اور یہ محسوس کریں گے کہ جیسے کوئی شہنشاہ ہوتا ہے تو بڑا ہی عالی شان بادشاہ اور بڑی بڑی سلطنت کا مالک ہوتا ہے، ایسے وہ جنتی لوگ جنت کے اندر۔ یہ ایسے باغات ہیں کہ جن کی مثال جو ہے دنیا میں نہیں دی جا سکتی کہ وہ کیسے باغات ہیں۔ جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک اس باغ کے اندر جو ان کے محل ہوں گے ان کی جو دیواریں ہوں گی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اور جو گارا اس کے اندر استعمال کیا جائے گا وہ کستوری کا گارا۔ اور پھر بھی جو 2 نعمتیں ہیں اللہ کی جو جنتیوں کو ملیں گی، 2 نعمتیں، ہر نعمت جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور لیکن یہ جو 2 نعمتیں ہیں وہ ایک تو اللہ سے ملاقات، ایک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، وہ جنت ہے میرے عزیزو، جہاں آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو، وہ جنت کے اللہ کے رسول سے آپ کی ملاقات ہے۔ اور جو ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اور جدائی کے غم میں رہتے ہیں اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ہمارے اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، اللہ ان کو جنت میں ان کی بھی زیارت کرا دے۔ یہ ہے وہ یحبرون کہ وہ اس باغ کے اندر رہیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ عمل صالح۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہاں جو ایمان لائے ان کی تو تعریف کر دی کہ وہ عمل صالح، لیکن أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ہم اعمال بد کریں گے، بس ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کافر ہیں، منکر ہیں، اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہیں،
اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کرتے، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور سارے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان کو ریت پہ لٹاتے ہیں، انگاروں پہ لٹاتے ہیں اور ان کے ساتھ بلا وجہ جنگ کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، کنویں کھود کے ان کے اوپر آرے چلاتے ہیں، صرف اس لیے وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحکیم کہ وہ اس اللہ پہ ایمان لائے جو حمید ہے، صاحب تعریف ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا سب کچھ ہے، ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ اس اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وہ عذاب میں حاضر ہوں گے، محضر حاضر رہیں گے، ہر وقت عذاب ان کو ملتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی عذاب ملا ہے تھوڑی تخفیف ہو گئی، کوئی سزا کے اندر کوئی کمی آ گئی، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ عذاب ان کو ملتا رہے گا مسلسل۔ یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ عذاب کو ہٹایا نہیں جائے گا کہ وہ عذاب ان کو مسلسل ملتا جائے گا اور وہ ہر وقت اس عذاب کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت بہت اہم آیت ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں، جنہوں نے نماز کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ کی ہے اور وہ حدیث کو نہیں مانتے اور قرآن کے الفاظ کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، فَسُبْحَانَ الَّذِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَالْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ بس تسبیح کرو۔ اب کیا کرو کہ یہ ساری کیفیات جو ہیں تمہارے اوپر گزری ہیں، تم ان کو بھول جاؤ اور تم کیا کرو، فَسُبْحَانَ اللَّہ، بس تسبیح کرو، دن رات میری تسبیح نہ کرو بلکہ کیا کرو، تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو۔ یہ نماز شام کی نماز کہ وقت کے ساتھ ویسے تو تسبیح آتی جب مرضی کر لیں، لیکن ساتھ اللہ نے یہ وقت کی قید لگا دی ہے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو، فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں، وعشیًا وحین تظہرون، اور جب تم صبح کرتے ہو، مغرب کی نماز اور صبح کی نماز یہاں واضح ہو گیا کہ یہ اوقات مقرر کے ساتھ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقرر کے ساتھ مومنین کے اوپر فرض کی گئی، اس لیے کہ نماز الصلاۃ و عماد الدین فاقامها فاقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے ساری دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اس لیے سب سے افضل ترین جو ہے تسبیح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں میری تسبیح بیان کرو، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، شام کے وقت بھی اور جب تم صبح کرتے ہو۔ یہ ایک ایسی ہے یہ چیزیں کہ دوسری جگہ جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، آکم الصلاۃ لدلوک الشمس وغسق اللیل وإلی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آکم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو آفتاب ڈلنے سے پہلے، عصر کی نماز آفتاب ڈلنے سے پہلے، اور رات کی نماز جب رات کی تاریکی چھا جائے، غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کی نماز ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور صبح کا جو قرآن ہے یہ تو گواہ بن کے کھڑا ہوگا کہ اللہ اتنی سردی کے اندر دھند بڑی ہوتی تھی پھر بھی تیری نماز پڑھنے کے لیے آ کے قرآن کو سنتا، یہ گواہ بن جائے گا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کا قرآن، صبح کی تلاوت جو ہے یہ گواہ ہے میرے عزیزوں، اس کے بارے میں ذرا غور کرو۔ پھر ہم نے دوسری جگہ یہ پڑھا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، سورہ ہود کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دن کے دونوں کنارے کیا ہیں، طرفی النہار، کہ یہ کنارے صبح کی نماز کا بھی کنارہ ہے اور پھر ظہر کی نماز کا بھی کنارہ ہے اور پھر مغرب کی نماز کا بھی کنارہ ہے، طرفی النہار، کہ دن کے کناروں میں نماز کو، یہ پانچوں نمازوں کا اللہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ، یہ اللہ تعالیٰ نے قبل غروب اور قبل، یہ ساری چیزیں جو ہیں کلیئر کر دی، لیکن جو اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نماز کے معنی نہیں ہے۔ نماز کے معنی تو حاکم الصلاۃ کہ نماز قائم کرنے کا معاملہ ہے، کہ یہ نماز حکومت بنانے کا معاملہ ہے، نماز کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔
یہ منکرین حدیث جو ہے وہ بڑی جذباتی گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے بلکہ قرآن کے اندر بھی قرآن لکھا ہے بڑا زبردست انہوں نے، اور وہ ملک احسان صاحب ہیں اچھرے سے ان کے وہ درویزی، اور انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اور جہاں مسجد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی کی جگہ انہوں نے مسجد قبا لکھا، اور کہا یہ تو سب ایسے لوگوں نے تو حدیثیں ہیں کہ کوئی مرفوع ہے، پہلے لوگوں نے جٹائی پھر بن گئی پھر بنائی وہ حدیثوں کو نہیں مانتے۔ اگر وہ جو آدمی حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول کی جس نے اطاعت نہیں کی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک آپ حدیث کو نہیں مانیں۔ اس لیے حدیث کو جو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ نے یہ اگر یہ نماز کا معنی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور یہ جب اللہ نے نماز کے لیے کہا آؤ تو یہ کون سی یہاں کوئی سلطنت قیام کرنے والا قصہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے جمعے کے لیے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، جب اللہ پکار ہو جمعے کی نماز کی تو سب کاروبار کو بند کر دیں، اور بلکہ اللہ نے کہا کاروبار سے جو میرے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا، کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، اور پھر وضو کا مرافق ہے کہ اپنے کونیوں کو ہاتھوں کو دھو لو، منہ کو صاف کر لو، پاؤں اور مسح کر لو، اور اگر تم نے کبھی عورت کو چھوا ہو اور پانی میں یہ نہ تو تیمم کر لو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر کہ اگر تم جنگ کر رہے ہو تو ایک ہتھیار لے کے فوج کا ایک حصہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا اور دوسرا دفاع کرتا رہے گا، اور پھر وہ ایک سجدہ کر دے گا، پھر بھی وہاں کون سی سلطنت قائم ہونے گا۔ یہ نماز کے جو منکرین ہیں، یہ جو حدیث کے منکرین ہیں، یہ ان کے لیے آگے بھی ہم اس کے بارے میں آگے پھر آیتیں آئیں گی، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہ ذرا اپنے پلے باندھ لیں کہ جو لوگ قرآن کے حوالے دے کے آپ کو سناتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضروری نہیں، اگر پڑھنی بھی ہوتی صبح بھی پڑھ لو شام کی پڑھ لو اور کوئی ضروری نہیں ہے، اور پھر وہ احمدیوں کو بھی اپنا جو مرضی ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک فرقہ ہے اسلام کا، یعنی یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جتنے بھی حربے ہیں، کیونکہ حکومت کے ایوانوں میں یہ قرآن نہیں ہے، اسلام حکومت کے ایوانوں میں نہیں ہے۔ اب جتنے الیکشن کے اندر لوگ آ رہے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کل کو ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ پھر اللہ کھڑا کرے گا، تو پھر وہی وہ جو اللہ نے پیچھے جو کہا ہے نا کیا کہ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے وہ کیا ہوں گے؟ تو وہاں ہکے بکے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا مجرم کیسے کھڑے ہوں گے؟ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرم، جو ساتھ وقت مقرر ہے قیامت کا، اس دن میری سارے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، حق بک کھڑے ہوں گے، دولت کے انبار ہوں گے، بڑی بڑی جائیدادیں ہوں گی، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، بڑے بڑے خاندان ہوں گے، لیکن اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، اللہ گناہ معاف فرما۔ وہاں اللہ معاف نہیں فرمائے گا، پھر وہاں تو انصاف ہوگا، مالک یوم الدین ہے، اس نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو اس وجہ سے معاف کر دو کہ یہ محمد امین شیخ ہے، وہاں تو خیری جنا اور شرعی جرا کا ساتھ۔ یہ دو چیزیں جو ہیں آج نقطے کی باتیں کہ نماز جو ہے 5 وقت کی، اللہ نے قرآن میں اگر کوئی پوچھے تو یہ قرآن کی جو سورہ روم ہے اس کے اندر یہ بیان کیا اللہ نے، اور باقی صورتیں جو پہلے ہم نے پڑھی، سورہ اسراء بھی پڑھی ہے، سورہ ہود بھی پڑھی ہے، اور پھر سورہ بنی اسرائیل بھی ہم نے پڑھی ہے، اور ایک دو اور صورتوں کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھی ہے، اور آگے بھی آ رہی ہیں کہ یہ ہم نے سورہ طٰہٰ میں بھی اس کے متعلق پڑھا۔ اس لیے میرے عزیزو ذرا اس کے اوپر بڑا توجہ کر کے رکھیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون وانزلنا من السماء ماء مبارکا وانبتنا به من کل زوج کریم، میں آسمان سے مبارک پانی برساتا ہوں، اللہ میں کیا کرتا ہوں؟ زندوں میں سے مردے کو نکالتا ہوں، بیج مردہ ہے زمین میں دبویا، اللہ زندہ ہو کے نکل آتا ہے، میں زندے میں سے مردے کو نکالتا ہوں اور مردے سے میں سے زندے کو نکالتا ہوں،
بعد موت اس کے مر جانے کے بعد، اسی طرح ہم مر جائیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ کذالک الخروج، اللہ فرماتا ہے جس طرح رزق للعباد فاحیینا بلدۃ میتا کذالک الخروج، جب بارش ہوتی ہے تو اناج کافی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ زمین سے باہر آتی ہیں، جو لوگوں کے لیے اناج رزق کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح کذالک الخروج، اسی طرح وکذالک تخرجون، یہاں تخرجون اور سورہ کاف میں کذالک الخروج، اسی طرح تم بھی پیدا کیے جاؤ گے اور میدان کے اندر کھڑے ہوگے اور حساب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا، ہم نادان ہیں اللہ، ہم نے تیرے قرآن کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معافی دے دے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہم نے عہد سیکھنے کی ہے، اللہ ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ آزاد کر دے تیرے دین کو نافذ کریں گے۔ اللہ جتنے کافرین تھے یا اللہ سب نے اس سے غداری کی ہے، اللہ چند روزہ زندگی کے لیے اللہ ہم نے اپنے دین کو قربان کر لیا، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمارے بھائیوں فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے اللہ، غیر سے ان کی نصرت فرما دے، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا دے اللہ، جتنے ساتھی یہاں بیٹھتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما دے اللہ، اپنی برکتوں کی رحمتوں کی بارشیں ان کے گھروں میں عطا فرما دے، ہر قسم کے غم سے، مصیبت سے، مشکل سے، بیماری سے اللہ جن کو نجات عطا فرما، آنے والے مسائل سے بچا، فوج شدگان کو معاف فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، تنگ دستوں کو بچا اللہ، جن کی اولاد ہے اللہ ان کو صالح کر دے اور جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا اللہ، جزاکم اللہ خیر۔